الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ آج ہمارے اس نشست کا عنوان ہے بزرگان دین کا طریقہ تبلیغ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت بینات کو تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا، اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ اس آیت بینات میں ہمیں یہی حکم دے رہا۔ ارشاد ربانی ہوا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، بلاؤ اپنے رب کی راہ کی طرف، راستے کی طرف، اچھی تدبیر اور نصیحت کے ساتھ۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے اس طریقے پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہے، یعنی جن کو بلاؤ اس طریقے سے بات کرو، گفتگو کرو، بحث کرو جو سب سے بہتر ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، اور بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے اس کو جو اس کی راہ سے بہکائے، یعنی جو شخص اللہ کی راہ سے کسی کو بہکاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور جو سیدھی راہ چلتا ہے اسے بھی خوب جانتا ہے۔ یہ ان آیت بینات کا ترجمہ ہے۔ قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے کہ بہتر طریقے سے لوگوں کو بلاؤ۔ ہمیں لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے جانا ہے، برائی سے روک کر نیکی کی طرف لانا ہے، گناہ سے روک کر نیکی کی طرف راغب کرنا ہے، اور شیطان کے راستے سے ہٹا کر رب کی طرف راغب کرنا۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ دیکھتے ہیں، ہم بھی مشاہدہ کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں کہ زور کے ساتھ، زبردستی کے ساتھ کسی کو اپنا ہم نوا، اپنا ہم خیال نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے۔ کوئی شخص ہے، ہر شخص کے خیالات مختلف ہیں، ہر ایک کی پسند مختلف ہے، ہر ایک کی چوائس مختلف ہے۔ کوئی کسی رنگ کو پسند کرتا ہے، کوئی کسی رنگ کو پسند کرتا ہے۔ کسی کی طبیعت نرم ہے تو کسی کی طبیعت گرم ہے۔ کسی کو آپ کچھ کہہ دیں، ہزار کچھ کہہ دیں وہ سن لے، اور کوئی ایک بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں، ذرا سی دیر میں وہ چراغ پا ہو جائے۔ مختلف ہے نا، طبیعتیں مختلف ہیں، مزاج مختلف ہیں، ذہن مختلف ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم اور تربیت اس کا بھی اثر ہے۔ ایک تعلیم یافتہ آدمی کو ایک بات سمجھا دیں اور ایک جاہل کو سمجھا دیں، دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک جاننے والا آدمی ہے، عالم ہے، یا کچھ بھی پڑھا ہوا ایجوکیٹڈ مین، آپ نے اس کو ایک بات سمجھا دی، آسانی سے سمجھ، لیکن ایک بالکل جاہل جٹ آدمی، اس کے سامنے آپ ایک علمی تقریر کر دیں، اس کے سر کے اوپر سے گزر جائے، کتنی دلیلیں دے دو نہیں سمجھے، اور ایک چھوٹی سی مثال دے دو بات فوراً سمجھ جائے، ٹھیک ہے۔ تو طریقہ تبلیغ یہ ہونا چاہیے کہ جیسا آدمی ہو ویسی بات کی جائے، اس کی ذہنی سطح کے مطابق بات کی جائے، تب وہ بات۔
اور دوسری چیز کہ زور دے کر زبردستی کر کے کبھی کسی کو اپنا ہم خیال ہم نوا نہیں بنایا جا سکتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تبلیغ، حضور کی سیرت، حضور کی سنت یہی ہے۔ زور دے کر نہیں کہا کہ مسلمان ہو جاؤ، اپنا عمل پیش کر دیا، اپنا کردار پیش کر دیا، اپنی گفتار سے لوگوں کو مسلمان کر دیا، اور ایسا مسلمان کیا کہ وہ جو خون کے پیاسے تھے وہ اپنا خون بہانے کے لیے تیار تھے، جو لوٹنے کے لیے آئے تھے وہ سب کچھ لٹا کر چلے گئے۔ کمال تو یہ ہے، ایسا طریقہ تبلیغ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا، اور وہی انداز اختیار کیا بزرگان دین اور اولیاء کاملین۔ سب کی آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، ان کی تاریخ، ان کی سوانح حیات آپ پڑھ لیں، کبھی بھی زور دے کر زبردستی کے ساتھ کسی کو قائل نہیں کیا، نہایت نرمی کے ساتھ احسن طریقے سے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اچھی بات کے ساتھ ان کو قائل کر دیں۔ اور اگر زور دے کر یا کسی کو شرمندہ کر کے یا کسی کو ذلیل اور رسوا کر کے پھر آپ کوئی بات منوائیں، کبھی نہیں مانے گا۔ یہی فرق ہوتا ہے تبلیغ میں۔ ایک آدمی غلطی کر رہا ہے، آپ نے سب کے سامنے اس کو ڈانٹ دیا، مانے گا وہ؟ نہیں۔ اور وہی بات علیحدہ بلا کر آہستہ سے سمجھا دی، اس میں مان، اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ اچھا، ایک بات ہے جو چھوٹے کو سکھانی ہے اور وہی بات ہے جو بڑے کو سکھانی۔ ایک چھوٹے بچے کو آپ ڈانٹ سکتے ہیں نا، آپ سے کم عمر ہے، علم میں، عقل میں، ہر چیز میں کم ہے، آپ نے اس کو ڈانٹ دیا، بیٹا تم نے یہ غلطی کی ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی آپ سے عمر میں بڑا ہے، اس کو کیسے سمجھائے؟ ایجڈ آدمی ہے، بوڑھا آدمی ہے، اس نے کوئی غلطی کر دی، اس کو کیسے سمجھاؤ؟ وہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہی چیز آج ہم بتائیں گے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، اہل بیت اطہار کی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، اور وہیں سے سلسلہ چلتے چلتے بزرگان دین اولیاء کاملین تک پہنچا کہ ان کا انداز تبلیغ کیا ہے۔ تو یہ آپ سنیں، یاد رکھیں اور اسی چیز کو آگے بڑھائیں۔ تبلیغ کا ایک طریقہ ہے، ایک انداز ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، تعارف کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت؟ سرکار کی اولاد، حضور کے نواسے، سردار نوجوانان جنت، فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار۔ ایک بات چھوٹے کو بتائی جائے اور وہی بات بڑے کو بتائی جائے، اسی کو سمجھانے کے لیے یہ واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ان دونوں نے دیکھا ایک بوڑھا آدمی وضو کر رہا اور وضو میں سراسر غلطیاں کر رہا۔ اب دونوں نے آپس میں گفتگو کی کہ یہ جو بڑے میاں ہیں یا چچا میاں جو بھی کہیں، یہ تو بڑی غلطی کر رہے ہیں، ان کو ہم سمجھائیں کیسے، ان کو بتائیں کیسے؟ ہم تو چھوٹے ہیں عمر میں اور یہ ہم سے بڑے ہیں۔ اب دیکھیے انداز تبلیغ، دیکھیے ایک بات کو بہتر طریقے سے پہنچانے کا طریقہ دیکھیے۔ دونوں نے آپس میں گفتگو کی اور پہنچ گئے ان کے پاس۔ اب وہ بیٹھے وضو کرنے، بڑے شہزادے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی جا کے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، دیکھا کہ شہزادے موجود، کہا چچا میاں مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کیا بات؟ کہا میں حسن ہوں اور یہ میرا بھائی حسین، میں کہتا ہوں میں اچھا وضو کرتا ہوں، یہ کہتا نہیں میں اچھا وضو کرتا ہوں۔ اب ہم دونوں آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، آپ ہمیں دیکھ کر بتائیے کہ میں نے صحیح وضو کیا یا اس نے صحیح کیا۔ ان سے نہیں کہا کہ آپ کے وضو میں غلطی ہے۔ سوچ کا انداز دیکھیے اور تبلیغ کا ایک اچھی بات کو اچھے طریقے سے پہنچانے کا طریقہ دیکھیے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کہتا ہوں میں اچھا وضو کرتا ہوں اور یہ کہتا نہیں میں اچھا وضو کرتا ہوں۔
اب ہم دونوں آپس میں آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، آپ بتائیے میں نے اچھا وضو کیا یا اس نے اچھا کیا؟ ٹھیک ہے، اب دونوں بیٹھ گئے وضو کرنے کے لیے. وہ انہوں نے دیکھا، سمجھ گئے یہ تو بات کچھ اور ہے. جب ان کو وضو کرتے وہ دیکھا، ارے یہ چیز تو میں نے کی نہیں تھی، یہ فلاں غلطی مجھ سے، یہ غلطی ہوئی. ان کی آنکھوں سے آنسو جاری. کہا شہزادے تمہارے وضو میں غلطی نہیں، غلطی تو میرے وضو میں. جس نے علی شیر خدا کی گود میں آنکھ کھولی وہ وضو میں غلطی کرے گا؟ جو فاطمہ الزہرا کے جگر کا ٹکڑا وہ غلطی کرے گا؟ جو سردار نوجوانان جنت وہ غلطی کرے گا؟ نہیں، تمہارے وضو میں غلطی نہیں ہے، میرے وضو میں غلطی. آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا تم نے ایک بہتر بات بہتر طریقے سے مجھ تک پہنچا. یہ ہے تبلیغ کا طریقہ. دونوں شہزادوں نے بتا دیا کہ وضو میں غلطی آپ کے تھی اور کس طرح تھی، کیا غلطی تھی، سب بتا دیا. اور یہی بات اگر وہ ویسے کہتے آپ نے یہ وضو میں غلطی کی ہے، اسے درست کر لیجیے، یہ فلاں چیز غلط ہے، فلاں غلط ہے، ہو سکتا تھا کہ وہ مان لیتے. ظاہر حضور کی اولاد ہیں، سردار نوجوانان جنت ہیں، مان لیتے. لیکن یہ بھی ہو سکتا تھا انکار کر دیتے، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مانتے لیکن دل میں سوچتے کہ دیکھو انہوں نے آ کے مجھے شرمندہ کر دیا. بہترین طریقہ اختیار کیا انداز تبلیغ کا، اور اس آیت پر عمل کر کے دکھا دیا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بلاؤ اپنے رب کی طرف، اس کے راستے کی طرف، حکمت کے ساتھ اور نصیحت کے ساتھ. کیسی نصیحت؟ اچھی نصیحت کے ساتھ، بہترین انداز کے ساتھ. تب لوگ تمہارے قریب آئیں گے. اور اگر یہ بہتر طریقہ اختیار نہیں کرو گے کوئی بھی قریب نہیں آئے گا، سب دور بھگ جائے گا. بہتر طریقے کے ساتھ. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا تھا؟ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے اور اپنے معجزات سے مسلمان کر دیا. عمل ایسا پیش کر دیا کہ جس نے دیکھا مسلمان ہو. ایک واقعہ بڑا ایمان افروز ہے، اگرچہ بظاہر وہ اس سے متعلق نہیں، لیکن میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ظاہر ہو جائے. نہ صرف اپنا عمل پیش کیا بلکہ اپنا معجزہ بھی دکھایا اور جسے چاہا اپنا بنا لیا. ایک صحابی حضرت ابو محذورہ ان کا نام، اسلام لانے سے قبل مکہ فتح ہو گیا لیکن یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ نوجوان تھے، بکریاں چراتے تھے. وہاں پر میدانوں میں، پہاڑی علاقہ ظاہر مکہ ہے، پہاڑیوں میں اس کے میدانوں میں، اس کے گرد و نواح میں وہاں بکریاں چرا رہے، اور بھی نوجوان ان کے ساتھ. ان کی آواز بہت پیاری تھی، بہت سریلی آواز تھی. بکریاں چراتے چراتے ایک جگہ پہنچے اور ان کی قسمت جاگ رہی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک جنگ پر جاتے ہوئے راستے میں اسی جگہ ٹھہرے. سرکار نے پڑاؤ ڈالا، لشکر اسلام وہاں رک گیا اور نماز کا وقت ہو گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، بلال اذان دو. انہوں نے اذان دینی شروع کر دی. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوانی کے عالم میں ہیں، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، بکریاں چرا رہے ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز دور تک گئی. جب پہاڑوں کے درمیان اذان دی جاتی ہے تو اور بالکل خاموشی ہو تو آپ دیکھتے دور تک جاتی ہے، تو اس وادی میں آواز چلی گئی جہاں یہ بکریاں چرا رہے تھے. اب حالت کفر میں تھے، اللہ کا نام سنا، اذان سنی، اور اذان بھی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے اسی انداز میں اذان دینا شروع کر دی، لیکن تمسخر کے طور پر، مذاق اڑانے کے لیے. ظاہر مسلمان تو تھے نہیں جی کہ یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ، یہ کیا بول رہا ہے.
جیسے وہ اذان دے رہے ہیں نا تو یہ ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی اذان دینے شروع ہو، لیکن آواز ان کی بہت پیاری تھی۔ انہوں نے تو مذاق کے انداز میں حضرت بلال حبشی کی نقل اتاری، اور جیسا وہ کہتے جو الفاظ دہراتے یہ بھی انہوں نے بھی دہرانا شروع کر دیا۔ ان کی قسمت جاگ اٹھی کہ حضرت بلال حبشی کی آواز ان تک پہنچی اور انہوں نے ان کی نقل اتاری، ان کی آواز حضور کے کان مبارک تک پہنچ گئی۔ سرکار نے سنا یہ کون ہے، بڑی پیاری آواز ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان ختم ہو گئی، سرکار نے فوراً بھیجا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ، تم دونوں جاؤ اور جو یہ نقل اتار رہا تھا نا بلال کی، اس کو لے آؤ، اس کو پکڑ کے لے آؤ۔ وہ فوراً دوڑے ہوئے گئے، دیکھا کہ چند نوجوان بکریاں چرا رہے ہیں، وہ سب کو پکڑ کے لے آئے۔ اب وہ ڈر گئے، پتا تو تھا کہ مکہ تو فتح ہو چکا ہے، مسلمانوں کا غلبہ ہے، اور جانتے بھی تھے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ ڈر گیا، ارے یہ یہاں کیسے؟ سرکار کے سامنے پیش کر دیا لا کر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، حضور ہمارے ماں باپ قربان، یہ ہے نوجوان آپ کے سامنے۔ اب سرکار نے پوچھا تم میں سے کون تھا جس نے بلال کی نقل اتاری تھی؟ اب ڈر گئے، اگر کہتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کریں گے، یہ ہو سکتا ہے کہ سر اتروا دے، گردن اڑا دو۔ خاموش، ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے، نہیں جواب دیا۔ سرکار نے فرمایا اچھا تم اذان دو۔ ایک سے کہا، اس نے دینا شروع کیا، فرمایا تم خاموش ہو جاؤ۔ دوسرے سے کہا تم دو، اس نے دی، وہ خاموش ہو۔ تیسرے یہی تھے جن کی آواز بہت پیاری تھی، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ، فرمایا تم دو۔ جیسے ہی انہوں نے دی، حضور نے فرمایا یہی ہے۔ ارے تمہاری آواز تو بہت پیاری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دریائے کرم سرکار کا جوش میں آیا، ان کو قریب بلا لیا۔ اذان تم نے بہت پیاری دی، اگرچہ تم نے نقل اتاری ہے، آواز بہت اچھی ہے۔ بلا کر ان کے سینے پر اپنا دست مبارک پھیرا، اور جو امامہ وہ پہنے ہوئے تھے یا سر پہ جو باندھے ہوئے تھے وہ ہٹا کر، ایک تو ٹوپی ہوتی ہے نا، ٹوپی کے اوپر ہاتھ رکھیں یا امامے کے اوپر، سرکار نے وہ ہٹوا کے ڈائریکٹ ان کے سر پر اپنی رحمتوں والا ہاتھ پھیر دیا، اور وہ ہاتھ پھیرنا تھا اور ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پھر ان کے قلب پر، دل پر رحمتوں برکتوں والے ہاتھ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیر دیے، اور کہا اے الہ العالمین اس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دے۔ اور جس کے لیے حضور دعا فرما دیں اور رحمتوں والے ہاتھ پھیر دیں، پھر اس کی قسمت کے بدلنے میں کیا دیر رہ جاتی؟ فوراً پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول، اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضور کے ان مبارک مقدس ہاتھوں کا، دست مبارک کا لمس انہوں نے محسوس کیا اپنے سر پر، اپنے دل پر، اسی وقت کفر کی سیاہی دور ہو گئی، اسلام کی روشنی دل میں پیدا ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا اب یہ اذان سیکھ لو، مکے میں تم ہی اذان دو گے۔ جو نقل اتار رہا تھا اسے ہی مؤذن بنا کر بھیج دیا، یہ شان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اسے ہی مؤذن بنا کر بھیج دیا۔ اور معتبر روایت کے مطابق 300 سال تک ان کی نسل میں مؤذن ہی چلتے رہے جو مکے میں اذان دیتے رہے، 300 سال تک ان کی نسل۔ یہ ہے حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان۔ اسلام اس طرح پھیلا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات۔ نگاہ نبوت نے دیکھ لیا، ارے یہ تو ہمارا ہے، یہ ہماری نقل اتار رہا، بلا لو، اس نقل کو اصل کر دو، اصل کر کے اس کو بھیج۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اسلام زور سے نہیں پھیلا، زبردستی سے نہیں پھیلا، تلوار سے نہیں پھیلا، اخلاق کی تلوار سے پھیلا۔ ایمان، ایقان، سکون، امن، عافیت، ان تمام چیزوں سے پھیلا۔ نمونہ ایسا پیش کر دیا کہ جس نے دیکھا وہ مسلمان ہو۔ اسی کو قرآن بیان کر رہا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ وہاں جا کر چلو سب مسلمان ہو جاؤ ورنہ میں سب کی گردن اڑا دوں گا، ہو جائے گا کوئی مسلمان؟ نہیں۔
اور ہو سکتا ہے ہو جائے موت کے ڈر سے، لیکن دل سے نہیں ہوگا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نمونہ پیش کرو، ایسا طریقہ پیش کرو کہ دل سے مسلمان ہو۔ اسی لیے ان دنیاوی بادشاہوں نے اگر سروں پر حکومت کی ہے تو ان روحانی بادشاہوں نے دلوں پر حکومت کی۔ انسان کا دل بدل گیا، خود بخود بدل گیا۔ تو سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے بہتر طریقے سے ایک بات پہنچا دی۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ اگر آپ کو کوئی اچھی بات معلوم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آدمی غلط طریقہ استعمال کر رہا ہے، غلط بات کر رہا ہے، غلط عمل کر رہا ہے اسلام کے خلاف، بہتر طریقے سے وہ بات اس تک پہنچا دے۔ اس کام کو اس طرح نہیں، اس طرح کر، چھوٹا ہے تو اسی انداز سے اور آپ سے بڑا ہے تو اسی انداز سے، تب جا کے آپ کی بات کو قبول کرے گا۔ اور دوسری بات، قبول اس وقت کرے گا جب آپ خود عمل کر رہے ہیں۔ اس میں یہ بہت بڑا دخل ہے، ہم خود عمل نہیں کرتے، دوسروں کو نصیحت کر رہے ہیں، خود نماز نہیں پڑھی، دوسروں کو نماز کی نصیحت، خود کام نہیں کیا دوسروں کو، قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، جو خود نہیں کرتے دوسروں کو کیوں کہتے ہو؟ جو خود نہیں کرتے دوسروں کو کیوں کہہ رہے ہو؟ بزرگان دین اولیاء کاملین نے سب سے پہلے عمل کر کے دکھایا۔ اور کتنی چھوٹی سی بات ہے، حضرت بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ تعالی علیہ، گڑ پسند تھا، میٹھی چیز پسند تھی، شکر گڑ بہت پسند کھاتے تھے۔ ایک عورت اپنے بیٹے کو لے کر آ گئی، بابا یہ میرا بیٹا گڑ کھاتا ہے، اس کو ذرا نصیحت کر دیں کہ گڑ زیادہ نہ کھایا کرے۔ معمولی سی بات، نصیحت کریں گڑ نہ کھایا کرے، بہت کھاتا ہے۔ آپ نے دیکھا، فرمایا اچھا کل آنا پھر ہم بتائیں۔ ٹھیک ہے چلی گئی۔ دوسرے دن پھر بیٹے کو لے کر آئی، حضور آپ نے بلایا تھا؟ فرمایا ہاں۔ اس کو قریب بلایا، بیٹا گڑ زیادہ نہیں کھایا کر، جاؤ۔ اس نے کیا بات ہوئی؟ ارے یہی بات کل کہتے تھے۔ میں بوڑھی عورت، کمزور عورت گھر گئی، پھر دوبارہ آئی، ارے اتنی سی بات کہنے کے لیے مجھے دوسرے دن بلایا، کل کیوں نہیں نصیحت کر دی؟ اگر یہی بات کہنی تھی تو یہی بات کل اس سے کہہ دیتے۔ اب سنو بابا فرید کا جواب، فرمایا کل تک میں خود کھاتا تھا تو اس کو کیسے منع کرتا؟ ہے نا بات، میں خود کھاتا تھا تو اس کو کیسے منع کرتا؟ میں نے پہلے خود توبہ کی، میں آج سے نہیں کھاؤں گا، کل میں نے توبہ کی تو آج اس کو نصیحت کر رہا۔ یہ ہے بزرگان دین کی شان کہ پہلے خود عمل پھر دوسروں کو نصیحت۔ ہم خود عمل نہیں کرتے، دوسروں کو نصیحت کر رہے ہیں، زبان میں اثر نہیں، زبان میں اثر نہیں۔ تو یہ لوگ عالم باعمل تھے، صوفی باصفا تھے، پہلے خود عمل کیا اس لیے زبان میں اثر پیدا ہوا، جس کو کہہ دیا وہ بھی عمل کرنا شروع کیا، سارے عامل بن گئے، عامل قرآن، عامل شریعت، عامل طریقت۔ تو یہ طریقہ ہے ان بزرگان دین اولیاء کاملین کا۔ ایک چیز ہے تقریر، جیسے میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ کتنے بزرگان دین ایسے گزرے جنہوں نے تقریر نہیں کی، تقریر نہیں کرتے، لیکن تبلیغ ایسے کہ لاکھوں مسلمان۔ خواجہ صاحب کو دیکھ لے، 99 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کر، اپنے علم سے، اپنے تقوی سے، اپنی پرہیزگاری سے، اپنی روحانیت سے، اپنی نگاہ سے، اپنی کرامات سے، اپنے کمالات سے۔ اور وہ چیز جو ہم 2 گھنٹے کی تقریر میں دلائل کے ساتھ نہ کہہ سکیں، اللہ کا ولی 2 جملوں میں کہتے ہیں، 2 جملوں میں، یہ ہے ان کی روحانیت۔ اور وہ 2 جملے ایسے کہ لوگوں کے دل پہ لگے، فوراً دل پہ اثر ہو، عمل کے لیے تیار ہو۔ دیگر بزرگان دین اولیاء کاملین کی تو بات ہی الگ ہے، اور ان کے واقعات، ان کے کمالات، ان کی کرامات اگر میں بیان کرنا شروع کر دوں تو وقت اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، وقت مختصر ہے۔ اس لیے ہم اپنے پیر و مرشد اشرف المشائخ حضرت ابو محمد
شاہ سید احمد اشرف اشرفی الگیلانی نور اللہ مرقدہ کی طریقہ تبلیغ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. 2 باتوں میں پوری تقریر، 2 جملوں میں پوری نصیحت، اور کسی پر زور نہیں، کسی پر زبردستی نہیں، کسی کو ڈانٹا نہیں، کسی کو مارا نہیں، کسی کو جھڑکا نہیں، لیکن تبلیغ ایسی کر دی کہ خود سچا پکا مومن مسلمان بنے. لندن کے قیام کے دوران مریدین بیٹھے ہیں، ایسی گفتگو ہو رہی، کوئی تقریر نہیں ہو رہی، بہت بڑا جلسہ نہیں ہے. فرمایا اللہ کی رحمت ہر وقت نازل ہوتی، ہر لمحے نازل ہوتی. کسی نے زبان کے حضور آپ فرماتے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتی. اگر ہر وقت نازل ہو تو ہمیں بھی تو نظر آئے نا. اب اس سوال کو کسی عالم سے پوچھا جائے، وہ دلائل اور براہین کے انبار لگا، اس آیت سے ثابت ہوگا، اس حدیث سے ثابت ہوگا، اس واقعے سے ثابت ہوگا، فلاں سے ثابت ہوگا، لمبی چوڑی تقریر. اللہ کی رحمت اس طرح نازل ہوتی ہے، تمہیں نظر نہیں آتی تو وجہ یہ ہے، وجہ یہ ہے، وجہ یہ ہے. ٹھیک ہے، اب حضرت کا جواب سنیے. اس نے کیا سوال کیا؟ آپ کہتے ہیں اللہ کی رحمت ہر وقت نازل ہوتی ہے، تو ہمیں کیوں نہیں نظر آتی؟ فرمایا ٹیلی ویژن اسٹیشن سے پکچر سپلائی ہو رہی ہے نا، وہیں سے پروگرام آ رہے ہیں سارے. جس کا ٹی وی صحیح ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور جس کا خراب ہے وہ کیسے دیکھ رہا ہے؟ 2 جملوں میں بات. وہاں سے جو پکچر سپلائی ہو رہی ہے، پروگرام آ رہے ہیں ٹیلی ویژن اسٹیشن سے، تو جس کا ٹی وی صحیح ہے وہ دیکھ رہا، اور جس کا ٹی وی خراب ہے وہ کیسے دیکھے گا؟ فرمایا اسی طرح مدینہ طیبہ جو ہر چیز کا مرکز اور منبع ہے، وہاں سے رحمتیں چل رہی ہیں، مسلسل برس رہی ہیں. جس کا قلب روشن ہے وہ دیکھ رہا ہے، نہیں ہے وہ کیسے دیکھے؟ 2 جملے میں بات کہتے ہیں. یہ جو قلب ہے نا، یہ ٹی وی ہے، اس کو صاف کر لو، گناہوں کی آلودگی کو دور کر لو. یہیں بیٹھے بیٹھے سارے منظر دیکھو، یہیں بیٹھ کے دیکھ لو. اور پہلے تو بڑی مشکل تھی، لوگ کہتے ہیں کیسے دیکھیں گے. پہلے جب ہم بیان کرتے تھے نا، غوث اعظم نے بغداد میں حضور علیہ السلام کو دیکھ لیا، بغداد میں بیٹھ کر مدینہ طیبہ کا نظارہ کر لیا. خواجہ صاحب نے اجمیر میں کر لیا، صابر صاحب نے کلیر میں کر لیا، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے دہلی میں دیدار کر لیا، بابا فرید نے پاک پٹن میں دیدار کر لیا، مخدوم سمنانی نے کچوچی شریف میں کر لیا. سارے بزرگان دین اپنے اپنے مقامات پر ہیں، لیکن تعلق مدینے سے، سلسلہ مدینے سے، انوار مدینے کے، رحمتیں مدینے کی، برکتیں مدینے کی، وہیں دیکھ رہے ہیں. تو کیا کہتے تھے؟ کیسے دیکھیں گے؟ یہ سوال پیدا ہوتا تھا نا. اب ان کو سمجھاؤ حدیثوں سے، روایتوں سے، قرآن کی آیتوں سے. سائنس نے مسئلہ حل کر دیا. آپ اپنا لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھے، اسکائپ پر لگائی، جو امریکہ میں بیٹھا ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ یہاں بیٹھ کے اس کو دیکھتے ہیں نا. گفتگو بھی سنتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، بات بھی کرتے ہیں. جو جملہ آپ کی زبان سے نکلا اس نے سن لیا، جو اس کی زبان سے نکلا آپ نے سن لیا. سائنس نے آج 1400 سال کے بعد ترقی کر کے پھر یہ بات کرنے کا طریقہ ایجاد کیا، پھر کنیکشن قائم کیا. ہمارا روحانی کنیکشن 1400 سال پہلے مدینے سے پہلے سے ہے. بزرگان دین نے پہلے سے ہی بات کر کے بتا دیا، اگر قلب صاف ہو تو یہیں بیٹھے بیٹھے سب کچھ، اگر قلب صاف ہو تو یہیں بیٹھے بیٹھے سب کچھ ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ قلب گناہوں کی آلودگی سے پاک اور صاف ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں ٹی وی کی اسکرین پر اگر گرد و غبار آ جائے تو تصویر آ رہی ہے لیکن نظر نہیں آ رہی. تصویر آ رہی ہے، نظر نہیں آ رہی. آپ اس کو صاف کریں گے، جو مٹی ہے، گرد ہے، غبار ہے، اس کو کپڑے سے صاف کر دیں گے، تصویر نظر آ جائے. یہی مسئلہ ہے کہ اس دل پر گناہوں کی گرد، غبار اور گناہوں کی آلودگی، یہ سب اس کے اوپر آ گئی، جس کی وجہ سے قلب سیاہ ہو گیا. تو نہ تصویر آ رہی ہے، نہ آواز آ رہی ہے. اور جس نے لا الہ الا اللہ سے
اپنے قلب کو روشن اور منور کر لیا، گناہوں کی آلودگی کو دور کر لیا، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جلوہ گر ہو گیا، وہ اس پوری کائنات کے جس کونے میں بھی چلا جائے وہیں اس کو زیارت ہے، وہیں زیارت ہے اور وہیں تعلق، کہیں چلا جائے، کیوں؟ مرکز سے رابطہ ہے۔ اور یاد رکھیے مرکز سے رابطہ جس کا بھی ہوگا اس کا فیض جاری ہوگا، اور جس کا رابطہ نہیں ہوگا فیض جاری نہیں ہوگا۔ مرکز سے رابطہ رکھنا ضروری ہے، اور اس کی ایک مثال میں ایسی دے دوں کہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ پانی سمندر میں بھی ہوتا ہے، پانی دریا میں بھی ہوتا ہے، پانی جھیل میں بھی ہوتا ہے، پانی نہر میں بھی ہوتا ہے، پانی تالاب میں بھی ہوتا ہے، پانی لوٹے میں بھی ہوتا ہے، پانی ایک گلاس میں بھی ہوتا ہے۔ سب جگہ پانی ہے نا۔ گلاس کا پانی ہمیشہ چلتا ہے؟ نہیں چلتا، جتنا ہے ایک آدمی پی جائے ختم ہو، اس کا تعلق نہیں ہے، ختم ہو۔ لوٹے میں جتنا پانی ہے استعمال کر لیا، ختم ہو گیا، تعلق نہیں ہے۔ جھیل کا پانی ختم ہو سکتا، لیکن دریا کا پانی تعلق سمندر سے ہے، ختم نہیں ہوگا۔ اب لوٹے میں جتنا لاؤ گے اتنا ہی تو رہے گا، استعمال کر لیا ختم ہو گیا، کیونکہ کوئی اور کنیکشن نہیں ہے نا۔ کنیکشن نہیں ہے تو کنیکشن نہیں ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ اور اگر کنیکشن ہوگا پیچھے سے آتا رہے گا، آگے جاتا رہے گا، پیچھے سے آتا رہے گا، آگے جاتا رہے گا۔ تو جہاں سے فیض جاری نہیں ہے سمجھ لو پیچھے سے کنیکشن ہی نہیں ہے، مدینہ طیبہ سے تعلق ہی نہیں ہے، کنیکشن نہیں ہے۔ کنیکشن نہیں ہوگا فیض جاری نہیں ہوگا، اور جن کا کنیکشن ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ مدینہ طیبہ سے مستحکم کنیکشن ہے، تعلق ہے۔ اجمیر میں فیض جاری ہے، کچوٹی شریف میں فیض جاری ہے، کلیر شریف میں فیض جاری ہے، اجمیر میں فیض جاری ہے، دہلی میں فیض جاری ہے، پاک پٹن میں جاری ہے، سرحد شریف میں جاری ہے، اس لیے کہ پیچھے سے کنیکشن ہے، پیچھے سے فیض آ رہا ہے، آگے جا رہا ہے۔ تو مرکز سے جس کا بھی تعلق ہوگا اس کا فیض جاری رہے گا، اور جس کا تعلق ختم ہو جائے گا فیض ختم ہو جائے گا، فیض ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اب جہاں جہاں بھی فیض جاری ہے سمجھ لو کہ ان کا تعلق پیچھے کنیکشن مضبوط ہے، تعلق مضبوط ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ تعلق مضبوط ہو کیسے؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا۔ اب آپ کہیں گے آپ نے تو کہہ دیا تعلق مضبوط ہو، کیسے مضبوط ہو؟ کنیکشن ہو کیسے؟ تعلق ہو کیسے؟ جب آپ نے بیعت کر لی اب تعلق قائم ہو گیا، یہی کنیکشن ہو گیا۔ جب بیعت کی نا کنیکشن ہو گیا، مدینہ طیبہ سے، اپنے پیر کے واسطے سے، ان کے پیر کے واسطے سے، دادا پیر کے واسطے، پوری ایک لڑی چل رہی، چین بنی ہوئی ہے پوری مدینہ طیبہ تک، یہ جو شجرہ ہیں یہ پوری چین ہے، تعلق قائم ہو گیا۔ لیکن اس کو مضبوط کیسے کریں؟ اس کو مستحکم کیسے کریں؟ اس کو مستحکم اس طرح کرو کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ کرو، جس سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ۔ جو کچھ انہوں نے کہا وہ کرو، اور جس سے روک دیا رک جاؤ، تعلق قائم ہو جائے، تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ پھر اس کو مزید مستحکم کرنا ہے تو پھر عبادت اور ریاضت اختیار کرو، پھر تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، پھر اپنے آپ کو ان تمام گناہوں کی آلودگی سے، گندگی سے، غلط قسم کے ماحول سے، صحبت سے، ان سب سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تمہارے خیالات بھی پاکیزہ ہوں، تمہارا جسم بھی پاکیزہ ہو، تمہاری روح بھی پاکیزہ ہو، تمہاری زبان بھی پاکیزہ ہو، تمہاری نگاہ بھی پاکیزہ ہو۔ یہ ہے ان کا طریقہ، اور جب ان کے طریقے پر چلو گے تو تعلق مستحکم ہو جائے گا، اور ایسا مستحکم ہو جائے گا کہ اس پوری دنیا میں، پوری کائنات میں جہاں بھی جس وقت بھی پکارو گے اسی وقت وہ مدد کے لیے حاضر، اسی وقت وہ مدد کے لیے موجود ہے۔ تو قرآن نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ،
بلاؤ اپنے رب کی راہ کی طرف۔ اچھا، رب کی راہ کیا ہے؟ رب کا راستہ کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں نا بلاؤ، کس کو بلاؤ؟ لوگوں کو بلاؤ، کس طرف؟ رب کے راستے کی طرف، رب کی راہ کی طرف۔ کس طرح؟ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اچھی رشد و ہدایت کے ساتھ۔ اور جب تم اس طرح بلاؤ گے تو لوگ آ جائیں گے، اور اگر سختی سے بلاؤ گے تو کبھی نہیں آئیں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ رب کا راستہ ہے کون سا جس کی طرف ہمیں بلانے کا حکم دیا گیا ہے؟ رب کا راستہ اسلام ہے، رب کا راستہ ایمان ہے، رب کا راستہ قرآن ہے، رب کا راستہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت۔ اس طریقے پر لوگوں کو بلاؤ، اسلام کی طرف لوگوں کو بلاؤ، اور اسلام کی طرف اور دین کی طرف لوگوں کو بلانے کا سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ اپنا عمل ان کے سامنے پیش کرو، اپنا کردار ان کے سامنے پیش کر دو۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے گھر کے برابر ایک یہودی رہتا تھا۔ ایک مسلمان نے اس کو بلایا اور دعوت اسلام دی، دیکھو اسلام قبول کرو، اسلام کی اچھائی بیان کی، صفات بیان کی، تمام چیزیں بیان کی۔ سنتا، اس نے کہا یہ بتاؤ جس اسلام کی تم مجھے دعوت دے رہے ہو وہ کون سا اسلام ہے؟ اس نے کہا کون سا؟ کیا مطلب ہے؟ کیا بہت سارے اسلام ہیں؟ ایک ہی تو اسلام ہے، دین اسلام ایک ہی تو ہے، کون سا کا کیا مطلب ہے؟ کون سا تو اس پر استعمال کیا جاتا ہے جب بہت ساری چیزیں ہوں تو کہا جائے گا کون سی چیز، تو آپ کہیں گے فلاں چیز۔ دین اسلام تو ایک ہی ہے۔ اس نے کہا نہیں، میری نظر میں دو اسلام ہیں، دو۔ کہہ رہے دو اسلام؟ ہاں، ایک اسلام وہ ہے جس پر تو عمل کر رہا ہے، اور دوسرا اسلام وہ ہے جس پر بایزید بستامی عمل کر رہا ہے۔ اب مجھے بتا دے کہ تم مجھے کس اسلام کی طرف بلا رہا ہے۔ اگر اس اسلام کی طرف بلا رہا ہے جس پر تو عمل کر رہا ہے تو ایسے اسلام کو میں دور سے ہی سلام کرتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے۔ اور اگر اس اسلام کی بات کر رہا ہے جس پر حضرت بایزید بستامی عمل کر رہے ہیں، میں آج ہی مسلمان ہونے کے لیے تیار۔ فرق دیکھ لیا نا؟ یہی فرق ہے ہم میں اور ان بزرگان دین میں۔ ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان تھے، لیکن وہ چلتے تھے تو اسلام چلتا ہوا نظر آتا تھا، وہ بولتے تھے اسلام بولتا ہوا نظر آتا تھا۔ اپنے عمل سے ثابت کر دیا، اپنی گفتار سے، اپنے کردار سے، تقوی سے، پرہیزگاری سے، علم سے، روحانیت سے اسلام کی حقانیت کو ثابت کر دیا، اور بتا دیا کہ دیکھو دنیا میں اگر کوئی سب سے سچا دین ہے تو صرف اور صرف دین اسلام۔ اب آپ قرآن میں جو اسلام پڑھیں یا احادیث میں جو دیکھیں اور اس کے بعد مسلمانوں کا کردار دیکھیں تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اسی پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ نہیں، قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے اگر ہم اپنے کردار کو دیکھیں تو ہم بالکل اس کے برعکس جا رہے ہیں۔ پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کسی سے پوچھو مسلمان ہیں؟ ہاں جی ہم مسلمان ہیں، بڑے دھڑلے کے ساتھ کہتے ہیں ہاں ہم مسلمان ہیں، اور کردار دیکھو تو وہ بالکل الگ، بالکل مختلف۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کردار کو اسلام کے مطابق کریں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر، حضور کی سنت پر عمل کریں۔ جب ہمارا کردار، ہماری گفتار، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ اسلام کے مطابق ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ صحیح معنوں میں مسلمان ہیں۔ تو قرآن نے اسی لیے اسلام کی طرف بلایا، اور رب کی راہ کی طرف، رب کی راہ اسلام جو رب کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، رب کی طرف لے جانے والا راستہ۔ اسلام قبول کر لیا، سمجھو اس کو راستہ مل گیا، اب یہ سنت پر عمل کرے گا اور آگے بڑھ گیا، حضور کی محبت دل میں پیدا ہو گئی، بیڑا پار ہو گیا۔ جیسے جیسے آگے بڑھتا رہے گا، جیسے جیسے عمل کرتا رہے گا، ویسے ویسے اس کا راستہ اور کھلتا رہے گا۔
تو ان بزرگان دین اور یہ کاملین نے اپنے عمل سے، اپنی گفتار اور کردار سے، اپنے علم اور روحانیت سے اس چیز کو ثابت کیا اور ہمارے لیے ایک نمونہ چھوڑ دیا کہ لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ تو کس انداز سے بلاؤ۔ وجہ کیا تھی؟ دیکھیے، آج لوگ تبلیغ کرتے ہیں، اس وقت ایک اللہ کا ولی، بلکہ اور اگر پیچھے چلے جائیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی کسی ایک ملک میں پہنچ جاتا، پورا ملک مسلمان، کسی ایک گاؤں میں پہنچ جاتا، پورا گاؤں مسلمان، کسی علاقے میں پورا علاقہ مسلمان۔ کیوں؟ وہ چلتے تھے، اسلام چلتا ہوا نظر آتا، وہ بولتے تھے تو اسلام بولتا ہوا نظر آتا، ان کو دیکھ کر، ان کے عمل کو، کردار کو دیکھ کر خود بخود کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ اور آج کچھ لوگ پوری جماعتیں لے کر ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں، کسی ایک کو مسلمان کیا؟ نہیں، عمل ہی نہیں، کردار ہی نہیں۔ عمل ہو تو مسلمان ہو۔ ایک بندہ کہیں پہنچ گیا، پورا ملک مسلمان، پورا قریہ مسلمان، پورا گاؤں مسلمان، پورا علاقہ مسلمان، اور آج پوری جماعتیں لے کے گھومنے والے ایک کو مسلمان نہیں کر سکے۔ یہی فرق ہے ان میں اور ہم میں، زمین آسمان کا فرق۔ تو اگر آج مسلمان اپنے کردار کو، اپنی گفتار کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر ٹھال لیں اور اس راہ کو، اس طریقے کو اپنا لیں، یقیناً آج بھی وہی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ اسلام کی جو سنہرے اصول ہیں کسی مذہب میں نہیں، کسی دین میں نہیں۔ جتنے بھی ادیان اس وقت پوری کائنات میں موجود ہیں، کہیں نہیں۔ جو بہترین پاکیزہ طریقہ اسلام نے ہمیں دیا ہے، تہذیب کا، تمدن کا، ادب کا، احترام کا، عبادت کا، ریاضت کا، حقوق کا، دنیا کا، آخرت کا، تمام چیزیں، یعنی پیدائش سے لے کر موت تک، پوری زندگی ہو گئی نا، پیدائش سے لے کر موت تک، اور مرنے کے بعد قبر تک، بلکہ اس کے بعد میراث اور جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر چیز قرآن نے کھل کر آپ کے سامنے بیان کی۔ بچہ پیدا ہو تو کیا کرے، اور اس کے بعد بڑا ہو تو کیا کرے، پھر اور بڑا ہو تو کیا کرے، پھر نماز کس طرح پڑھے، روزہ کس طرح رکھے، پوری زندگی کے مسائل موجود ہیں۔ مر جائے تو کیا کرے، گناہ کار ہے، کیسا بھی سیاکار ہے، لیکن ایمان والوں کے کندھوں پر جا رہا، ایمان والوں کے کندھوں پر جا رہا۔ میت کا بھی ادب احترام سکھا دیا، قبر کا بھی ادب احترام سکھا دیا۔ فرمایا قبر پہ مت بیٹھو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اکثر لوگ کرتے ہیں نا، قبرستان گئے، تھک گئے، کسی قبر پہ بیٹھے، جیسے صوفے پہ بیٹھے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور کی حدیث شریف جس کا مفہوم یہ ہے، ایک انسان جلتے توے پر بیٹھ جائے، جلتے توے پر، جس سے اس کی کھال جل جائے، یہ قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے۔ غور کیجیے، بڑے آرام سے بیٹھ جاتے نہیں جا کے۔ کوئی کہتا میرے گھٹنوں میں تکلیف ہے، وہ کہتا میری کمر میں درد ہو رہا ہے، تدفین میں دیر ہو رہی ہے، ابھی قبر کھد رہی ہے، ابھی اتارا جا رہا ہے، کسی بھی قبر پہ بیٹھ گئے۔ اس حدیث کو یاد رکھیے، کہاں جلتے توے پر بیٹھ جائے اور اس کی کھال جل جائے، یہ قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے۔ اتنی تکلیف ہوتی ہے مردے کو اگر کوئی قبر پر بیٹھے۔ ہم اس بات پر دھیان نہیں دیتے، کوئی توجہ نہیں۔ اس لیے یہ ساری چیزیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی، ان چیزوں کا علم حاصل کریں اور جہاں تک آپ کو معلوم ہے اس معلومات کو آگے پہنچائیں، لیکن بہتر طریقے کے ساتھ، احسن طریقے کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بات پہنچائی تو وہ آپ کے گریبان پکڑ کے مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایسا بھی ہے نا، کسی کو بتا دیا، اس نے کہا ہاں میں تو اس کو بتاؤں گا۔ اب اس بیچارے سے اگر غلطی ہو گئی، کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی، جا کے سب کے بیچ میں کھڑے ہو کر اس کو ذلیل کیا، اس کو برا بھلا کہا، پھر اس کو نصیحت کر رہے ہیں، قبول کرے گا؟ کیسے قبول کرے؟ اس کو علیحدہ لے جا کر آپ
صحیح طور پر بتا دیجیے، احسن طریقے کے ساتھ، بہتر طریقے کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، تاکہ اگر وہ عمل کرے گا آپ کے کہنے سے آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اور سب سے بہتر تبلیغ یہ ہے، اور تبلیغ کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ تبلیغ آپ اپنے گھر سے شروع کریں۔ جماعتیں لے کر ادھر ادھر نہ گھومیں کہ ادھر گھوم رہے ہیں اور گھر والے جو ہیں وہ نمازیں چھوڑ کر بیٹھے ہوئے، بیوی بچے سو رہے ہیں، ابا تبلیغ کے لیے گئے ہوئے لوٹا اور سوٹا لے کر۔ یہ تبلیغ نہیں ہے، تبلیغ اپنے گھر سے شروع کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ گھر سے شروع ہوئی ہے۔ ان پر ایمان لانے والی سب سے پہلی ان کی زوجہ محترمہ، یہ ہے کمال۔ جو قریب تھے وہ ایمان لائے، اور جو قریب رہتا ہے وہی تو جانتا ہے سب سے زیادہ، جو دور والے تو نہیں جانتے نا، کسی کو پتہ نہیں یہ خلوت اور جلوت میں کیسا ہے، سامنے کچھ ہے اور بعد میں کچھ ہے۔ گھر والے ایمان لائے سب سے پہلے، یہی میرے آقا کی سب سے بڑی شان ہے۔ گھر والوں نے گواہی دے دی، پھر بات والوں کو، یہاں باہر والوں کو لے کے پھر رہے ہیں، تبلیغ ادھر سے ادھر، گھر والے پڑے ہوئے سو رہے، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات۔ سب سے پہلے اپنے گھر سے تبلیغ شروع کیجیے، اور تبلیغ کا انداز یہی ہے کہ پہلے خود نماز پڑھیں تو پھر آپ کی اولاد بھی نماز پڑھے۔ اگر آپ صبح سوتے رہے اور بچوں کو کہا نماز پڑھو تو وہ نماز پڑھے گا؟ کبھی نہیں پڑھے گا۔ وہ آپ کو آئیڈیل بنائی، آپ کو دیکھے کہ میرا باپ نماز پڑھ رہا ہے تو پھر مجھے بھی نماز پڑھے۔ قرآن نے کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ صرف اپنے آپ کو بچانا نہیں ہے، آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی، آپ نے ظہر اثر مغرب عشاء پڑھ لی، بہت خوش ہو گئے میں تو نمازی ہوں، صحیح ہے، لیکن اگر اولاد نہیں پڑھ رہی تو قیامت میں آپ سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا بیوی نے کیوں نہیں پڑھی نماز، تمہارے ماتحت ہے، بچوں نے کیوں نہیں پڑھی، تمہارے ماتحت ہیں، جو بھی ماتحت ہیں کیوں نہیں پڑھی۔ آج ہم نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا کام کر لیا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، صاف طور پہ قرآن نے بیان کر، بچاؤ اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے۔ تو مولا ہم کیسے بچائیں؟ اسی طرح بچاؤ، خود بھی نماز پڑھو، ان کو بھی پڑھو، اور آپ کے کہنے سے جو اولاد نماز پڑھے گی، نماز وہ پڑھے گی، ثواب آپ کو ملے گا۔ اور جب آپ اس دنیا سے چلے گئے، قبر میں پہنچ گئے، آپ کی تربیت سے جو اولاد نماز پڑھ رہی ہے، جب تک وہ پڑھتی رہے گی اس زمین پر نیک عمل کرتی رہے گی، مرنے والے باپ کو قبر میں اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اولاد کی نیکی کا صلہ باپ کو ملتا ہے، اور باپ کی نیکی کا صلہ اولاد کو ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، وہ کسی نہ کسی بہانے بخش دیتا ہے۔ باپ نیک ہے، اولاد تک نیکی پہنچے گی، اس کی نیکی ضائع نہیں جائے گی، اولاد کو اسی دنیا میں صلہ ملے گا۔ اور یہ میں ویسے نہیں کہہ رہا، قرآن میں موجود ہے۔ سفر مجمع البحرین میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام، انہوں نے کہا تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، انہوں نے کہا نہیں میں رہوں گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا نا میں آپ کے ساتھ رہوں گا، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا نہیں تم نہیں رہ سکتے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ نہیں میں صبر کروں گا، میں رہوں گا۔ ٹھیک ہے، یہ چلے، ایک گاؤں میں گئے، بھوک لگ رہی تھی، گاؤں والوں نے کھانے کو نہیں پوچھا، نہ کوئی ان کی مہمان نوازی کی، نہ کوئی خاطر مدارات کی، کچھ نہیں کیا، ایسے ہی واپس آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر غصہ آ گیا۔ خیر جب نکلنے لگے تو اسی گاؤں میں ایک دیوار گر رہی تھی، بالکل گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنا ہاتھ لگا کے دیوار کو درست کر دیا، جو گرنے کے قریب تھی اس کو درست کر دیا۔ قرآن میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ، آپ نے کیوں درست کر دیا؟ انہوں نے تو ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہی نہیں کیا، نہ کھانے کو پوچھا، نہ کوئی خاطر مدارات، نہ کوئی چیز، اچھا سلوک۔ ارے اس دیوار کی اجرت ہی لے لیتے ان سے، جو دیوار گر رہی تھی آپ نے سیدھی کی، اسی کی اجرت لے لیتے۔ انہوں نے کہا اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، میں نے کہا تھا نا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ ان کا اچھا ٹھیک ہے، اب میں خاموش رہا۔ خیر وہ 3 واقعات ہوئے۔
تو اس میں سے ایک یہ تھا۔ بہرحال جب یہ دونوں الگ ہونے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا مجھے بتا تو دیجئے کہ وہ آپ نے کیوں کیا تھا؟ تب حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا سنو، وہ دیوار جو گر رہی تھی اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا، اور وہ بچے بھی کم سن ہیں، دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا، گاؤں والے لوٹ کر لے جاتے۔ میں نے اللہ کے حکم سے اس دیوار کو درست کر دیا بغیر اجرت لیے، اس لیے قرآن کے الفاظ ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس لیے کہ ان کا باپ نیک تھا۔ ثابت ہو گئی بات، ان کا باپ نیک تھا۔ اچھا بتاؤ بچوں نے کوئی نیکی کی تھی؟ کوئی نماز پڑھی تھی؟ کوئی نیک کام کیا تھا؟ وہ تو تھے ہی بچے، جب بالغ ہوتے تب احکامات ان پر لاگو ہوتے، تب وہ مکلف ہوتے، وہ تو کم سن بچے تھے، ابھی نماز نہیں پڑھی، ابھی عبادت نہیں کی، ابھی کوئی نیک کام نہیں کیا، ابھی عملی زندگی میں قدم ہی نہیں رکھا، لیکن اس وقت ان کو باپ کی نیکی کا صلہ مل رہا ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک تھا، اس وجہ سے اللہ نے یہ فرمایا۔ باپ کی نیکی کے صلہ اولاد کو ملا یا نہیں ملا؟ دیوار درست کر۔ اسی طرح اور مفسرین نے لکھا کہ وہ جو ان کا باپ نیک تھا وہ نہیں تھا جس کے صلب سے وہ پیدا ہوئے تھے، حقیقی باپ نہیں، ان کی کوئی 7ویں 8ویں پشت میں کوئی ایسا گزرا تھا جو نیک تھا۔ غور کرو، 7ویں 8ویں پشت میں کوئی ایسا گزرا جو نیک تھا، وہ 7ویں 8ویں پشت کی نیکی کا صلہ نیچے مل رہا ہے، نیچے تک آ رہی ہے، تو جس کا حقیقی باپ نیک ہو اس کو کتنا صلہ ملے۔ اس لیے آپ نیک ہو جائیے تاکہ اولاد میں سلسلہ جاری رہے۔ تو باپ کی نیکی کا صلہ اولاد کو ملتا ہے اور اولاد کی نیکی کا صلہ والدین کو ملتا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بلاؤ اپنے رب کے راہ کی طرف، راستے کی طرف، اچھی تدبیر، اچھی نصیحت کے ساتھ۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے اچھے طریقے سے بات کرو، گفتگو کرو، بحث کرو۔ کون سا طریقہ؟ جو سب سے بہتر ہے۔ ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے اس کو جو اس کی راہ سے بہکائے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ان کو جو ہدایت پر، جو اس کے راستے پر چل رہے۔ تو آج کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ہم جو کچھ ہمیں معلوم ہے ہم اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بہتر طریقے سے وہ بات پہنچا دیں، اور اس سے پہلے ہم تبلیغ کی ابتدا کریں اپنے گھر سے، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر توجہ دیں اور دیکھیں کہ یہ سب نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے۔ اگر نہیں پڑھتے تو ہم سے قیامت کے دن سوال کریں۔ ان کو نماز کی تاکید کریں، آپ خود اٹھیں، خود پڑھیں، ان کو پڑھوائیں، تاکہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس آیت پر عمل ہو جائے۔ صرف خود نیک کام کر کے بری ذمہ نہیں ہونا ہے، ان کو بھی نیکی کی طرف بلانا ہے، ان کو بھی نیکی کی طرف راغب کرنا ہے۔ اور جب یہ دیکھ لیا کہ گھر والے نمازی ہو گئے، پھر آپ آگے بڑھیں، پھر اپنے دوستوں کو کہیے، پھر عزیز و رشتہ داروں کو کہیے، پھر سلسلہ آگے بڑھے۔ لیکن تبلیغ کی ابتدا سب سے پہلے اپنے گھر سے، اور انداز وہی ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ بہتر طریقے کے ساتھ یہ تبلیغ کی جائے۔ تو ان چیزوں کو اگر ہم پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ گزشتہ نشستوں میں ہم نے ایک بات یہ بھی بتائی تھی کہ یہ ماہ مبارک رجب المرجب شریف کا مہینہ ہے، اور اس میں 27ویں شب معراج، نبی پاک علیہ السلام کی معراج کی رات ہے، رحمت و برکت والی رات ہے۔ یہاں پر درگاہ شریف میں باقاعدہ اہتمام ہوگا، تمام حضرات اس میں شرکت کریں، پوری رات عبادت میں گزاریں، اور 2 رکعت نفل ثنا اور سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص یہ پڑھیں۔ کم سے کم 40 نفل ہر مرد اور عورت پڑھیں، اور اگر کچھ ایسے کی ہمت نہیں ہے تو جتنے بھی ہو سکے آپ پڑھ لیں، لیکن کوشش کریں کم سے کم 40 نفل پڑھیں۔
اور درود تاج کے متعلق ہم نے بتایا تھا کہ ہر نماز کے بعد غالباً 5 مرتبہ بتایا تھا، تو یہ بھی اس میں جاری رکھیں اور سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں یقیناً نازل فرمائے۔ آئیے دعا کریں، اللہ رب العالمین ہمارے صغیر و کبیر گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو قرض دار ہیں انہیں بارے قرضے سے دوشی فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرمانبردار بنا۔ اے الہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے تیرا ذکر کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں کو پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔